السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین۔ ویلکم ٹو وزڈم ورثہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو مدینہ شریف ہے، یثرب کے لوگ کون تھے اور یہ شہر کیسے آباد ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناکہ تھی، جو اونٹنی تھی، وہ کیسے وہاں جا کے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھی تھی۔ تو اس واقعہ کا جو سارا تعلق ہے وہ طبع اول سے ہے۔ طبع اول یمنی ٹرم ہے، جس طرح کیسر و کسریٰ کی ٹرم ہے، اسی طرح یہ طبع اول ان 5 بادشاہوں میں سے تھا جس نے پوری دنیا میں فتوحات کی، پوری دنیا کے علاقوں کو فتح کیا اور بہت بڑا بادشاہ مانا جاتا تھا، طاقتور بادشاہ مانا جاتا تھا۔ طبع اول کیا کرتا تھا کہ مختلف علاقوں میں جاتا تھا، چونکہ اتنا طاقتور تھا، اس کی فوج بہت طاقتور تھی۔ اس کی فوج میں 1,33,000 گھوڑے تھے اور 1,13,000 سپاہی تھے۔ اتنی طاقتور فوج ہونے کی وجہ سے جس علاقے میں، جس ملک میں، جس سٹی میں جاتا، وہ خود بخود ہی اس کی بیعت کر لیتے، اس کو مان لیتے اور وہ شہر فتح ہو جاتا۔ اگر کوئی مزاحمت کرتا تو چونکہ یہ طاقتور تھا تو اس کو وہ فتح بالآخر کر ہی لیتا۔ تو جس علاقے کو یہ فتح کرتا، جس ملک کو یہ فتح کرتا، طبع اول اس طبع اول جو ہے، اس کی یہ ڈیٹیل کہاں آئی ہے، اس کا سارا ریفرنس میں اینڈ آف دس ویڈیو آپ کو دوں گا کہ کس جگہ اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ کیا کرتا کہ جس علاقے سے فتح ہوتی، اس میں سے جو ٹاپ چوٹی کے علماء ہوتے، 10 علماء اس علاقے سے وہ اپنی فوج میں اپنے ساتھ وہ لے جاتا، اپنی فوج میں شامل کر لیتا۔ جو اس وقت کے جید علماء کہہ لیں، یا جن طبیب تھے، یا جن کے پاس اسکالر تھے، جن کے پاس بہت زیادہ نالج تھا، ان میں سے ٹاپ کے جو لوگ تھے، 10 بندوں کو وہ اپنی فوج میں وہ شامل کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ جس علاقے کو فتح کرتا تو 10 بندے وہ جو ایک چوٹی کے تھے، اسکالر تھے، جن کے پاس نالج کی انتہا تھی، نیک تھے، تو ان کو وہ لے لیتا اور وہ اپنی فوج میں شامل کرتا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس کے پاس 4,000 وہ علماء کی ایک فوج تیار ہوگی، یا وہ ایک جماعت تھی جو اس کو ایڈوائز بھی کرتے تھے، مشورے بھی دیتے تھے، اور جو کوئی مسئلہ آ جاتا تو اس کو وہ حل بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ جن کو تمام جو سمانی کتب تھی پہلے ان کا علم تھا، کیونکہ اس وقت اسلام تو نہیں تھا، اس وقت یہود و نصارہ یا جو اس وقت عیسائیت تھی، تو وہ لوگ تھے۔ تو ان کتابوں کے جو علماء تھے ان کو وہ ساتھ لے لیتا۔ اس طرح یہ واقعہ تقریباً 1,000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ جس علاقے سے فتح اس نے کیے، ان 10 علماء کو ساتھ لے کے 4,000 علماء میں شامل کر لیتا۔ پھر ہوا یہ کہ یہ مختلف علاقے فتح کرتا کرتا مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا، اس کے قریب، یعنی اس علاقے میں پہنچ گیا۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ ہم مکہ مکرمہ ہے اس علاقے میں، اور چونکہ اس کو گمان تھا اپنی فوج پہ، اپنے تو مکہ کے لوگوں نے، جو وہاں کے مشرک تھے اس وقت، کافر جو لوگ تھے جو وہاں رہنے والے تھے، انہوں نے اس کی اتباع نہ کی، اس کی بیعت نہ کی، اس سے ڈرے نہیں، اس کے پاس نہیں آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جس علاقے میں جاتا ہوں وہ تو خوف کے مارے اور میری طاقت سے مرغوب ہو کے وہ میری بیعت کر لیتے ہیں، مجھے مان جاتے ہیں اور میں فتح حاصل کر لیتا ہوں، تو یہ لوگ کون ہیں، کس چیز میں، کس گمان میں یہ لوگ ہیں، کس وجہ سے یہ غرور کر رہے ہیں۔ تو جو ان میں سے جو رئیس علماء تھا، یا ان میں سے جو چوٹی کے علماء میں سے کسی نے بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ مکہ یہ لوگ بدو ہیں، یعنی پڑھے لکھے تو ہے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ایسا گھر ہے، ایک ایسا مقام ہے جس پہ انہیں بہت غرور ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے جس کے یہ متولی ہیں، جس پہ ان کو بہت غرور ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت اس نے ارادہ کیا اور فوج کو کہا کہ اکٹھے ہو جو ہم حملہ کریں گے۔ ابھی اس نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا، من میں دل میں اس نے کہا کہ اس کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دیتے ہیں۔ تو جب اس نے وہ ارادہ کیا تو اسی وقت اس کے سر میں شدید درد شروع ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ناک، کان، آنکھ میں سے ایک مادہ بہنا شروع ہوا، جس کی اتنی بدبو تھی کہ
کہ کوئی بھی بندہ اس کے پاس نہیں آتا تھا. تو اس کو شدید درد شروع ہو گیا. اس نے جو اس کے پاس وہ 4000 علماء تھے، طبیب تھے، جو بھی جن کے پاس نالج تھا ہر قسم کا، ان کو بلایا اور نے کہا کہ اس کا حل تلاش کیا جائے. تو سب نے اپنی اپنی جو نالج تھا، اپنا علم تھا، اس کے مطابق اس کے ایڈوائز کیا، لیکن اس کو کوئی فائدہ افاقہ نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا اس بیماری سے. تو جو اس میں سے رئیس العلماء تھے، کیونکہ اتنی بدبو تھی شدید قسم کی کہ کوئی بندہ بھی اس کے پاس بیٹھنا یا جانا گوارا نہیں کرتا تھا. تو بالآخر جو ان میں سے جو رئیس العلماء تھا، جو جید عالم تھا، جس کے پاس بہت سارا علم تھا، نیک پارسا تھا، کیونکہ عیسائیت تھی اس وقت یا اسلام تو تھا نہیں، تو اپنے مذہب کا وہ ایک بہت ہی برگزیدہ بندہ تھا، نالج تھا اس کے پاس. وہ وزیر سے بات کرتا ہے، جو وزیر کا نام تھا اماریس، جو وزیر اعظم ہے یعنی کہہ لیں، اس کا جو طب اول کا وزیر تھا اماریس، اس نے بات کی کہ مجھے بادشاہ سے بات کرنے دیں خلوت میں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے، میں اس سے مشورہ کروں گا اور اس کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یعنی اس کی جو ہے وہ بیماری وہ ختم ہو جائے گی. تو اس نے بادشاہ سے، اماریس نے بادشاہ سے جب بات کی تو بادشاہ مان گیا، کیونکہ وہ کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا. تو اس کے پاس چونکہ اتنی بدبو آ رہی تھی، اتنی اس سے تکلیف تھی، اس نے رئیس العلماء جو تھا اس کو بلایا. اس نے کہا کہ مجھے خلوت میں آپ ٹائم دے. تو انہیں مان گیا بادشاہ. تو اس نے اس سے بادشاہ سے پوچھا کہ نعوذ باللہ آپ نے کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ تو طب اول نے کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا تھا. تو بادشاہ نے کہا چونکہ یہ جو بیماری ہے یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، تو اس کا حل بھی آسمانی ہے. تو اگر آپ نے ارادہ کیا ہے تو آپ کو یہ ترک کرنا پڑے گا. یہ ارادہ ترک کرو گے تو یہ وبا، یہ بیماری آپ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ کو اس سے آرام آ جائے گا. تو بادشاہ نے کہا میں یہ ارادہ ترک کرتا ہوں، میں نہ کعبہ پہ حملہ کروں گا، نہ مسمار کروں گا، نہ ہی مکہ کے لوگوں پہ کوئی ظلم کروں گا. اس نے یہ وعدہ کیا اس رئیس علماء سے، اور اسی وقت جب وہ ارادہ اس نے ترک کیا، اسی وقت اس کی بیماری وہ ختم ہوگی، وہ مادہ جو تھا وہ بہنا ختم ہوا، بدبو اس کی ختم ہوگی. تو اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اس وقت وہ کعبہ مسمار ہو جاتا، وہ اس کو ختم کر دیتا، شہید کر دیتا، تو کیا معلوم کہ کب وہ دوبارہ تعمیر ہوتا بھی نہ ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ کے جو کام ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی حکمتیں. تو رئیس العلماء کے اس مشورے سے اس کو آرام آیا، تو اس نے ارادہ ترک کر دیا. اس نے کہا کہ ہم اسی علاقے سے ہم واپس چلے جائیں گے، ہم نے ان پہ حملہ نہیں کرنا. اس نے فوج کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. واپس جب جانے لگے تو رستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام یثرب تھا. یثرب ایک پانی کا چشمہ. جب رستے میں جا رہے تو وہاں ان کو ایک پانی نظر آیا. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ لمحہ یہاں گزارتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، ایک دن یا کچھ ایسا ہم یہاں پہ آرام کرتے ہیں. تو چونکہ جو علماء تھے 4000، وہ آسمانی کتاب جو پرانی سابقہ کتابیں تھیں ان کے وہ عالم تھے، انہیں سب کچھ پڑھا ہوا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ان تمام انبیاء کی پہلے کتب میں تھا، اور وہ قرآن اس کے حافظ تھے ان کتابوں کے. تو جید علماء جب وہاں سارے جو پہنچے، وہ 4000 کے جو علماء تھے اپنی فوج کے ساتھ، اس کی طب اول کی فوج کے ساتھ، تو انہیں پتہ تھا. جب پوچھا کسی سے کہ یہ علاقہ کون سا ہے تو انہیں کہا یہ یثرب ہے. تو انہیں کہا یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے. تو انہوں نے جو 4000 علماء تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی کہ ہم اس علاقے سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی ہم نے یہیں اب قیام کرنا ہے. جب دوسرے دن اس بادشاہ نے کہا کہ چلو چلیں یہاں سے کوچ کرتے ہیں، تو ان علماء نے کہا، صاف انکار کر دیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمارا آخری پڑاؤ یہی ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے. تو بادشاہ نے ان سے وجہ پوچھی، کیا وجہ کیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہجرت کریں گے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے، اور یہ وہ یثرب ہوگا، یہ وہ علاقہ ہوگا جہاں پہ وہ تشریف لائیں گے. تو ہم اس وجہ سے یہاں سے نہیں جائیں گے، شاید وہ ہمارے دور میں آ جائیں یا ہماری نسلوں کے زمانے میں آ جائیں، تو کب کسی وقت بھی وہ آ سکتے ہیں.
تو طب اول چونکہ اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ توبہ کر چکا تھا، اللہ نے اس کی دنیا بدل دی تھی، دل کی دنیا بدل دی تھی اس وقت. تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی ان کا انتظار کروں گا. تو طب اول نے وہاں کہا کہ ہمیں گاڑ دو، یہاں پہ ہم قیام کریں گے. اور 1 سال تک اس نے کہا کہ میں 1 سال تک یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، ان کی آمد کا ذکر جو کروں گا، انتظار کروں گا. اس نے پھر 1000 سے خیمے لگوا دیے وہاں پہ، اور 1 سال اس نے، چونکہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال قبل کا ہے، تو اس نے 1 سال وہاں پہ جو ہے انتظار کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوئی اس وقت. تو وہ جو ہے وہاں سے وہ کوچ کر گیا، ان علماء کو وہیں چھوڑ گیا. وہاں چھوڑنے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ وہ 4000 جو علماء تھے ان کو اس نے کہا کہ میں آپ کو تمام کو گھر بنا کے دوں گا. تمام کو اس نے گھر بنا کے دیے. اور جو فوج میں باندیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، چونکہ اسلام سے پہلے کا یہ دور تھا، تو اس وقت یہ اس کا رسم و رواج تھی باندیوں کی، لونڈیوں کی. تو جو اس کے ساتھ فوج میں جو فتح کر کے آتا تھا علاقہ، وہ باندیاں اس کے شامل تھی. تو 4000 لونڈیوں کو ان 4000 علماء کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا. تو اس نے وہاں پہ ان کے گھر بنوا دیے. جب ان کے گھر وہاں پہ تعمیر ہو گئے، ان 4000 علماء کے، جو جید علماء تھے، جو بھی اس وقت کے معتبر لوگ تھے، تو ان کے ساتھ ان باندیوں کی، ان لونڈیوں کی شادیاں کروا دیں اور گھر آباد کر دیے. تو وہاں سے جانے لگا تو اس نے ایک مکان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیشل تعمیر کروایا. انہیں کہا کہ جب بھی وہ آئیں اس گھر میں وہ تشریف فرما ہوں گے، اس گھر میں وہ سکونت اختیار کریں گے. تو انہوں نے وہ گھر بنا کے پھر ایک خط لکھا. جانے سے پہلے اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ میں یہ خط جو بندہ ہوگا اس وقت، ان کو یعنی ایک متولی بنا دی اس گھر کا، جو نگران ہوگا، کہ آپ اگر زندہ ہوں تو آپ یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دینا، یا پھر آپ کی نسلیں، جو بھی آپ کے بعد آپ کا گارڈین ہوگا، جو کیئر ٹیکر ہوگا، اس کو آپ دیتے رہیں، تاکہ یہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان تک یہ پہنچایا جائے میرا خط. اس خط میں اس نے کیا لکھا تھا؟ خط ظاہر ہے کہ اس نے عربی میں لکھا تھا. عربی کا جو ترجمہ وہ یہ خط اس طرح: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی ایمان لایا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے دین میں آ گیا ہوں، اور آپ کی سنت پر جو کہ طریقہ ہوگا اس پر ایمان لایا، اور آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا. اگر میں آپ کو اپنی زندگی میں نہ پا سکوں تو پھر میری درخواست ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا، اور مجھے پہلی امتوں میں، جو آپ کی امت ہے، اس میں مجھے شامل کر لینا، اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی میں بیعت کرتا ہوں، اور آپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ایمان لاتا ہوں. یہ اس نے خط لکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ دے دیا کیئر ٹیکر کو، جو بھی انہوں نے کہا کہ جو جید علماء تھا، رئیس العلماء تھا، ان کو دیا کہ آپ نے یہ پہنچانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ان کا زمانہ پا لیں تو آپ ان کو تو دے دینا، آپ نہ پا سکیں تو جو آپ کی جو فیملی میں ہوگا آپ سب کو وہ دیتے جائیں، تاکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ ان کو دے دیں. تو وہاں سے جب وہ نکلنے لگا اس علاقے سے، تو اس نے یہ وہ واحد پہلا بندہ ہے جس نے غلاف کعبہ کا اہتمام کیا اور اس نے غلاف کعبہ پہنایا. اس وقت یہ آغاز ہوا، یعنی غلاف کعبہ کا. یہ پہلا بندہ تھا، پہلا حکمران تھا جس نے کعبۃ اللہ کا غلاف جو ہے اس نے بنوایا. تو اس کے بعد وہاں سے وہ چلا گیا. جب بعثت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ کتابوں میں علماء نے وہ پڑھا تھا، وقت زمانہ گزرتا گیا. کچھ لوگ ظاہر ہے کہ وہ فوت ہوتے گئے، ان کی پھر نسلیں، ان کی نسلیں. وہ جو گھر تھا، وہ لیٹر تھا، وہ پشت در پشت وہ لوگوں کو ملتا رہا، ان کے پاس آتا رہا. تو پھر کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے، تو ہجرت کچھ علماء فرماتے ہیں، کچھ کتابوں میں ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے مکہ شریف سے نکل چکے تھے ہجرت کر کے، تاکہ وہ مدینہ شریف تشریف لائیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی مکہ میں تھے جب وہ جو ان کا بندہ تھا جس کو وہ خط، جن کے پاس خط تھا، ان میں سے ایک بندے کو مقرر کیا گیا، اس کا نام تھا ابو لیلہ۔ ابو لیلہ کو مقرر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ ان کو وہیں مکہ میں جا کے یہ خط ان کو پہنچا دیں جو طبع اول کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ شریف میں تھے یا وہاں سے نکل رہے تھے، رستے میں تھے، تو یہ جو ابو لیلہ تھا وہاں وہ پہنچ گیا۔ اب ظاہر اس کو تو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، حضرت ابو بکر کون ہے، حضرت علی کون ہے۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی چہرہ تھا، چاند بھی شرماتا تھا ان کو دیکھ کے، تو وہ حیران پریشان رہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو طبع اول کا خط ہے وہ مجھے دے دو، تم لے کے آئے ہو۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، ابو لیلہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ شکل سے کاہن یا جادوگر تو نہیں لگتے، آپ کی شکل تو ماشاءاللہ سورج کی طرح، چاند کی طرح منور ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں طبع اول کا خط لے کے آیا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علم غیب ان کے پاس تھا، ہر چیز کی خبر تھی، تو وہ پھر ابو لیلہ نے ان کو خط دیا، انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ خط ان کو ملا اس طرح۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو ہر بندے کا، ہر چاہنے والے کا یہی تھا کہ وہ ہمارے گھر قیام فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا، میری اونٹنی اس کا فیصلہ کرے گی، جس گھر میں یہ بیٹھے گی اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ تو وہ جب اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، چلتی گئی، جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا تو وہاں وہ تشریف فرما ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم یہاں قیام فرمائیں گے، وہ گھر حضور، اور جب پتہ پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ان کا شجرہ نسب سے پتہ چلا کہ یہ اسی رئیس العلماء جو تھے جن کو وہ خط دیا گیا تھا، ان 4000 علماء میں سے جو سب سے جید یا رئیس تھے، جن کے ہیڈ تھے، یہ ان کی پشت میں سے ہیں، یہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ خط پھر نسلاً و بعد نسلاً ان کے پاس پہنچا، اور خط پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تو اگر جس نبی کی اونٹنی کو پتہ ہے، اس کو اتنا علم ہے کہ کس گھر میں بیٹھنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، تو صاحب اونٹنی والے جو مالک ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، ان کو کس چیز کی خبر نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا طبع اول، اور یثرب اور مدینہ کیسے بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پھر وہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا، وہی اپنی آخری آرام گاہ بنائی اور وہیں ساری زندگی رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ شریف آئے تو کوئی چیز جب بائے کرے تو کسی سے بارگین نہ کرے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ شروع میں کہ اس کے کہاں اس کا حوالہ کیا ہے، یہ کہاں پہ ذکر ہے، کس بک میں ہے، کیا اس کا، تو وہ ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کافی سارے بکس ہیں جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام ابن اسحاق یہ سیرت النبوہ میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 103 سے لے کر 107 تک انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ابو سعد شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 رقم 1 اس میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری تاریخ الامم و ملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 سے 99 تک۔ ابن اساکر تاریخ دمشق الکبیر اور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 77 سے 73 سے 77 تک۔ امام سیوطی دار المنصور میں جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 417، اور تاریخ کی سب سے جو پہلی کتاب ہے مستند کتاب ابن سعد طبقات الکبریٰ، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 سے 159 تک۔ حضرت امام ماوردی اعلام النبوہ میں صفحہ نمبر 199، سعید بن منصور السنن میں
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 رقم 2978، اور امام بہقی دلائل النبوہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509، امام طبرانی المعجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35 رقم 3544، امام ابن ولید ارزقی اخبار المکہ جلد نمبر 1 صفحہ 132 سے 134۔ یہ کچھ حوالے ہیں، اس کے علاوہ اور بکس میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی جو لوگ اس کا کوئی ریفرنس اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔